بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول، خلیفہ رسول، عاشق رسول، رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور عتیق و صدیق القابات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے تیسرے سال 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کی شخصیت زمانہ جاہلیت کی معاشرتی و اخلاقی برائیوں سے پاک اور مبرہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہایتی پاکیزہ فطرت اور کمال درجے کی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد، یعنی کہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ نے اپنی تمام صلاحیت و قابلیت اور مال و دولت کو فروغ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت سیدنا عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جیسی شخصیت دارِ اسلام میں داخل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال خرچ کر کے متعدد مظلوم غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کیا۔ سیرت نگاروں نے ایسے 17 افراد کے نام خصوصیت کے ساتھ بیان کیے ہیں جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ ان شخصیات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی تصدیق کی، اس وجہ سے بھی آپ کا نام صدیق مشہور ہوا۔ ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر ہونے اور غار ثور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی اس عظمت اور شان کو ثانی الثنین کہہ کر اجاگر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب لا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ آپ سن 9 ہجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری ایام
حیات میں اپنی جگہ آپ رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری سے پہلے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں فتنہ ارتاداد، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور ہمیشہ کے لیے ان فتنوں کا قلع کما کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جامع قرآن کا عظیم الشان کام ہوا۔ آپ کے عہد خلافت میں ہی عراق، شام، ایران اور دیگر علاقوں کی فتوحات کا آغاز ہوا تھا۔ بالآخر انبیاء و مرسلین کے بعد، یعنی انبیاء والمرسلین کے بعد سب سے افضل انسان امت محمدی میں سب سے زیادہ رحم دل، آسمان ہدایت کے روشن ستارے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 63 برس کی عمر مبارک میں 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب و عشاء کے درمیان وصال ہوا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آپ نے 7 جمادی الآخر 13 ہجری بروز پیر غسل فرمایا۔ اسی دن شدید سردی تھی جس کے باعث آپ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا۔ اسی عرصے میں آپ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لا سکے۔ علالت روز بروز بڑھتی گئی۔ جب مسجد تک آنے کی قوت نہ رہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت پر مقرر کیا اور 15 دن تک بیمار رہنے اور بخار کے باعث وصال فرما گئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال سے پہلے فرمایا، میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یہ تو پرانا اور استعمال شدہ ہے۔ فرمایا مردوں کی بنسبت زندہ نئے کپڑوں کے حقدار ہوتے ہیں، میرے لیے یہی پرانے کپڑے کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے پہلے وصیت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ پر نزع کا عالم طاری تھا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ آج آپ کی شدید علالت لاحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روح کو توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ سکرات موت کا آنا ضروری ہے، یہ وہ وقت ہے جس سے تو خوف کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا تھا؟ میں نے عرض کی پیر کے دن۔ ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میں آج رات ہی انتقال کر جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ 22 جمادی الآخر 13 ہجری پیر کے روز ہوا۔ وصال کے وقت عمر شریف بھی 63 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر زائر طیبہ جب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر بھی سلام پیش کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدنا أبي بكر الصديق السلام عليك يا خليفة الرسول الله